میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی. صحابہ نے دنیا کو مطمع نظر نہیں بنایا. ہم ہوتے تو ہم یہی کہتے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں, ہمارے پاس دنیا آ جائے. قاضی زید الحسینی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا, تفسیر میں لکھا ہے ان کی تفسیر میں, کہ صحابہ کی حالت یہ تھی, صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے. اکثر صحابہ آخرت کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. یہ دنیا بھری پڑی ہے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایسے افراد سے جن کے دل میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی. خواجہ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ علیہ بادشاہانہ زندگی ہے. پہلے اپنے زمانے میں ایک بڑے بادشاہ تھے. ایک بار ان کا دربار لگا ہوا تھا, سارے ارکان دولت, وزیر, مشیر سب موجود ہیں, بہت سارے لوگ محل میں بیٹھے ہیں. تو اسی دوران ایک آدمی ان کے محل کے اندر آیا اور دربار میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں, مجھے جگہ دی جائے. اور دربانوں نے اس کو روکنا چاہا تو اس نے کہا میں یہاں اپنا سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں, خدا کے بندو. دربانوں نے اس سے کہا تو بے وقوف ہے, پاگل ہے, تجھے معلوم نہیں یہ بادشاہ کا دربار ہے, محل ہے. اس نے کہا کہ دربار ہے, میں تو سمجھتا ہوں یہ سرائے ہے, مسافر خانہ ہے, اس لیے میں کچھ دیر یہاں پہ آرام کرنا چاہتا ہوں. یہ حجت و بحث ہو رہی تھی کہ بادشاہ کی نظر اس پہ پڑ گئی. تو ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ علیہ بادشاہ سے حکم دیا کہ کیا بحث ہو رہی ہے, اس کو بلا کر لاؤ. اب اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا, بادشاہ سلامت, یہ آدمی عجیب باتیں کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ محل میں آرام کرنا چاہتا ہوں, اور یہ کہتا ہے یہ سرائے اور مسافر خانہ ہے, اور یہ ہمارے ساتھ جھگڑ رہا ہے کہ مجھے آرام کرنے دو. بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کے پوچھا, اے خدا کے بندے کیا قصہ ہے, کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یہ سرائے ہے, اس میں میرا بھی حق ہے جیسا کہ آپ کا حق ہے. آپ یہاں رہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں رہ سکتا, میں مسافر ہوں, آرام کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا یہ سرائے نہیں ہے خدا کے بندے, مسافر خانہ نہیں ہے, یہ تو میرا محل ہے. اس آدمی نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ تو بادشاہ نے کہا میرا باپ تھا. اس نے پھر پوچھا ان سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا تھا. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا میرا پردادا. یہ تو پیڑھی در پیڑھی, نسل در نسل ہمارے خاندان میں حکومت چلی آ رہی ہے. اب یہ بادشاہ اور اس آدمی میں باتیں ہو رہی ہیں. تو اس آدمی نے کہا میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں, کبھی تو یہاں پر آپ کا پردادا تھا, کبھی آپ کا دادا تھا, کبھی آپ کا باپ, اب آپ ہیں, کل آپ بھی نہیں رہیں گے, کوئی اور اس جگہ آ جائے گا. یہ تو عارضی جگہ ہے, کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے. اسی کا نام تو سرائے ہے, مسافر خانہ ہے, عارضی مقام ہے, یہ مسافر خانہ ہی تو ہے. یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گئے. دراصل یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا, کوئی فرشتہ تھا جو بادشاہ وقت کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا. بادشاہ پریشان ہو گیا, اس کی باتوں پر غور کرنے لگا کہ واقعی یہ دنیا ہے, مجھ سے بھی چھوٹ ہے, چھوٹ رہی ہے یا چھوٹ جائے گی. جیسے میرے باپ سے نکل گئی, ان سے چھوٹ گئی, ان کے ہاتھ خالی رہ گئے. میرے دادا کے ہاتھ خالی رہے, ان سے چھوٹ گئے, سب چھوڑ کے چلے گئے. کیسے کیسے بادشاہ, مگر سب چھوڑ کے چلے گئے. ایسے ہی ایک دن میں بھی تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اب جو رات ہوئی تو یہ باتیں سوچ سوچ کر بادشاہ کو نیند نہیں آئی. بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا مجھے چھوڑ دے, مجھے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے. تو انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے اور اللہ کے ولیوں کی صف میں چلے گئے. اور پھر ولایت اس مقام تک پہنچی ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ علیہ کی. اور حالت یہ ہے, مفتی بغداد علامہ آلوسی, محمود آلوسی, تفسیر روح المعانی میں ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ علیہ کا پھر تذکرہ کر رہے ہیں اپنی تفسیر میں.